آتی ہے باہر آتی ہے نا، ہر سانس پر ایک بار اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ جو سانس اندر گئی ہے اگر نہ نکلے پھر کیا کرو گے؟ جو باہر گئی ہے اگر اندر نہ جائے پھر کیا کرو گے؟ شکر بناؤ اپنے رب کا، احسان مانو اپنے پروردگار کا کہ اس نے زندہ و سلامت تو رکھا ہے آپ کو۔ اللہ نے روزی کمانے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، دھندا کرو، کھیت کی جتائی کرو جی، بلڈنگ بناؤ، مزدوری کرو، بلڈنگ وغیرہ نہیں، اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ اس کا فرمان ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ او میرے بندو، اپنی فیملی کو، اپنی بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو اور تو خود بھی نماز پڑھتا رہے۔ ہم نے تیرے کو نماز روزی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اللہ فرماتا روزی ہم تجھے دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، پرہیزگاری اختیار کر لے، اللہ سے ڈرنا شروع کر دے۔ جب تک ہم اللہ سے ڈرتے تھے دنیا ہم سے ڈرتی تھی، جب سے ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، کتا، بلی، چوہا، چچوندر، چھپکلی، بیگم سب سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، اپنے سائے سے ڈرتے ہیں۔ او لوگوں اپنے رب سے ڈرو، رب سے ڈرنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کھانے سے پہلے سوچ لو یہ لقمہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، پینے سے پہلے سوچ لو یہ مشروب حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، پہننے سے پہلے سوچ لو جس کپڑے کو پہننے جا رہے ہو وہ حلال کے پیسے کا خرید کر لائے ہو کہ حرام کے پیسے کا۔ آج ہماری مسلم جنریشن میں نوجوان طبقہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ جوا، سٹا، شراب، یعنی کس چیز کی طرف بھاگا دوڑا چلا جا رہا ہے، سٹے لگاتا ہے۔ دو ملک کے لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں تو بیٹھے پگلائے ہوئے بیٹھے بروڑ ہوئے، یہ اب اس نے چوکا لگایا، اس نے چھکا لگایا، کود کود کر کے 1 لاکھ اس پہ 2 لاکھ اس پہ سٹا لگاتا بیٹا بیٹھا بیٹھا، پل میں کروڑپتی بننا چاہتا ہے سٹے لگا کر کے۔ حرام کھاتے ہو، حرام کھانے سے شکلیں تو نہیں بگڑتی، نسلیں ضرور بگڑ جاتی۔ ایک دن انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا تھا، میں احمد آباد میں تھا، پورا محلہ مسلمانوں کا تھا، کوئی کتا بلی بھی باہر نہیں، سب چپ چاپ، ایک آدمی کی آواز نہیں آئے۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا یار اس محلے کے سارے لوگ مر گئے کیا؟ کہا یار مولانا تم کو پتا نہیں ہے؟ میں نے کہا آج انڈیا پاکستان کا میچ چل رہا ہے، تو کیا تیرے کو جنت کا ٹکٹ ملنے والا ہے؟ تو ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو اگربتی سلگا کر کے ٹیلی ویژن کے سامنے یوں دھواں دیتا، ارے بیٹے ایک چوکا لگا، چوکا۔ اتنا سٹیا گیا انسان، اتنا پاگل ہو گیا ہے، اتنا بے وقوف اور احمق ہے۔ حلال کمانے کے لیے محنت اور پسینے کی کمائی کھاؤ، اکٹھا کرو۔ الکاسب حبیب اللہ، اسلام کے پیغمبر فرماتے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تم سٹے لگا کے مالدار بننا چاہتے ہو، راتوں رات کروڑپتی بننا چاہتے ہو، ایسی دولت نہ کبھی پنپی ہے کسی کی نہ پنپے گی۔ حلال روٹی کھاؤ، چٹنی روٹی کھاؤ، سوکھی روٹی کھاؤ، اللہ نے اس روٹی میں دم رکھا ہے، طاقت رکھی ہے، نورانیت رکھی ہے، حرام روزی میں نہیں۔ اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے حرام رزق، شاید آپ کو پتا نہیں ہے کہ مسلمان عربستان سے نکلے، ایران کی سرزمین پر رستم لشکر جراح لے کے آیا تھا۔ مسلمان اپنے ملک سے بہت دور گئے تھے جنگ کرنے کے لیے، اور علاقے کا علاقہ فتح کرتا ہوا مسلمان جا رہا تھا۔ رستم نے ایک دن اپنے کمانڈروں کی میٹنگ لی اور پوچھا یار کیا بات ہے، مسلمان اپنے ملک سے بہت دور ہے، فوج بھی اس کے پاس کم ہے،
لڑنے کے لیے ڈھنگ سے تلواریں بھی ان کے پاس نہیں ہیں، ان کے پاس رسد بھی نہیں آ سکتی، کمک بھی نہیں آ سکتی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے اور اپنے ملک میں ہے، پھر ہم ہارتے کیوں جا رہے ہیں؟ مسلمان جیتتا کیوں جا رہا ہے؟ تو ان کے کمانڈروں نے کہا تھا اگر جان کی معافی دو تو عرض کروں کا بولو کیا بات ہے؟ کہا رستم صاحب بات دراصل یہ ہے، ہمارا فوجی دن میں جنگ کرتا ہے، رات میں شراب پیتا ہے اور عیاشی کرتا ہے، مسلمان دن میں گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار رہتا ہے، رات میں مسلح کی پیٹھ پر سوار رہتا ہے، ملک فتح کرتا ہے، رات بھر روتا ہے، رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے اپنے طاقت کی بنیاد پر نہیں، تیرے رحم و کرم کی بنیاد پہ جیتی ہے۔ رات بھر وہ آنسوں کی سوغات پیش کرتے تھے، اور آج ہمارے پاس شکوے شکایات کے دفتر پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم ہی ملے تھے، یا اللہ ہم بہت پریشان ہیں، مسلمان بہت پریشان ہیں۔ اعمال دیکھا ہے اپنا، کرتوت دیکھے ہیں اپنے آپ میں؟ جمعہ تک کی نماز نہ پڑھنے والوں، بے غیرت مسلمانوں، تمہیں پتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ تمہیں پتا ہے مومن اور کافر کے بیچ فرق کیا ہے؟ صرف نماز کا فرق ہے۔ میرے آقا فرماتے الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کے کھمبے کو قائم کیا، جس نے نماز چھوڑ دی اپنے دین کے کھمبے کو ڈھا دیا اس نے۔ میری کریم آقا فرماتے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ظالموں تمہیں ہوا کیا ہے؟ نبی کے دل کو کچوکے لگاتے ہو، مصطفیٰ کریم کی طبیعت پر بارے خاطر گزرتے ہو، ان کو دکھ پہنچاتے ہو اور امید لگاتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں تمہارا سواگت اور استقبال کریں گے۔ سرکار آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے انت عبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، او بندے اللہ کی بندگی ایسی کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کانفیڈنس نہیں ہے تو کم از کم یہ دھیان رکھ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارا رب کوئی گونگا بہرا اندھا اپاہج نہیں ہے، ہمارا رب ہر آن دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں بھی اور رات کے اندھیرے میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی۔ آنکھیں چرا کر کے جرم کرنے والوں، اس جگہ جا کے جرم کرو جہاں پر خدا کی خدائی ختم ہو جاتی۔ اس نے رب نے چیلنج کیا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ او انسانوں اور جناتوں کے گروہ، اگر تم سے ممکن ہے تو اللہ کے آسمانوں اور زمین کے کنارے سے باہر نکل جاؤ، نکلو، تم جہاں نکل کے جاؤ گے وہاں پر اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ شکر مناؤ، اگر موسیٰ پیغمبر کی امت میں ہوتے رہے شکل بگاڑ دی جاتی تمہاری۔ پتہ ہے آپ کو حضرت موسیٰ کی قوم میں حضرت موسیٰ سے کتاب تو مغوالی توریت، پھر کیا کہا ہم نہیں مانیں گے؟ تو جانتے ہو کیا کہا تھا؟ اٹھائیے سورہ بقرہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ پہلے تو مطالبہ ہے کہ ہم اللہ سے کتاب مانگتے ہیں، اگر کتاب اللہ دے دے گا تو ہم اس کے قانون کو مانیں گے۔ اب کتاب آ گئی تورات تو ماننے سے انکار کر دیا،
جبریل آئے اب پورا طور پہاڑ اٹھا لیا پوری قوم کے اوپر.